بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تجری بأمرہ رخاء حیث اصاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے ذرا الفاظ دیکھ لیے، پھر اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے آزمایا سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈال دیا اس کی کرسی پر جسداً ایک جسم، ثُمَّ أَنَابَ، پھر سلیمان ہماری طرف سلیمان نے رجوع کیا اور عرض کیا اے میرے رب اغفر لی، مجھے بخش دیجئے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، مجھے ایسی حکومت عطا کر دیجئے لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کے مناسب نہ ہو، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی داتا ہے، آپ ہی سب کو سب کچھ دینے والے۔ فرمایا ہم نے حضرت سلیمان کو آزمایا۔ آزمائش کس طرح کی کہ ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم کو ڈال دیا۔ اب ان کی کرسی پر اللہ تعالیٰ نے کس جسم کو ڈالا، کس طرح آزمائش ہوئی، قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ قرآن کریم نے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ سب سے عافیت والا طریقہ قرآن کریم کی تفسیر میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے، ہم بھی اس کو کیا کریں گے؟ چونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کسی آیت کی تشریح نہیں بتائی، ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں۔ حقیقی معنی میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس آیت کی تفسیر مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی۔ اسرائیلی روایات میں کئی باتیں مشہور ہیں، وہ سب من گڑت ہیں، کسی کی کوئی سند نہیں، وہ یہودیوں کی بیان کردہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اسرائیلی روایات کو لینے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھائی اسرائیلی روایات کو لینے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اسرائیلی روایات میں کئی طرح کی باتیں ہیں، کسی میں یہ ہے کہتے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے سارے اختیارات ایک انگوٹھی میں تھے، وہ انگوٹھی ایک جن نے چوری کر لی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، قابض ہو گیا اور وہ حکومتیں چلاتا رہا۔ میں آج اس کی اسرائیلی روایات پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، میں کہا جناب جس طرح کی یہ اسرائیلی روایت ہے، ہمارے یہاں تو سارا ہر وقت ہوتا ہی یہ ہے کہ حکومت میں آگے کوئی ہوتا اور پیچھے کوئی ہوتا ہے۔ وہ 40 دن حکومت چلاتا رہا، خلاف شرع کام کرتا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ 40 دن کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی زبور کی تلاوت کی، مختلف باتیں، پھر وہ جن جو ہے وہ جب بھاگنے لگا اس سے انگوٹھی کہیں گر گئی دریا میں، سمندر میں، وہ ایک مچھلی نے نگل لی، اس مچھلی نے پھر حضرت سلیمان کو وہ انگوٹھی واپس کی،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو پہنا، دوبارہ ان کے پاس اختیارات آئے۔ یہ سوائے افسانہ کے اور سوائے قصہ کے اور جھوٹ کے اس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی بات کو قرآن کریم کی تفسیر کہنا یہ تو قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ بھائی یہ تو کیا ہے؟ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ یہ قصہ 100% جھوٹ ہے، گپ ہے، افسانہ ہے، من گڑت ہے، یہ قابل بیان بھی نہیں ہے۔ بعض علماء نے کچھ اپنے خیال سے، اپنی رائے سے، ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بعض علماء نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تمنا تھی کہ میری عظیم الشان حکومت ہے اور میرے بعد میری حکومت کو کون چلائے گا۔ انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو تراش خراش تربیت ٹریننگ دینے کی کوشش کی تاکہ میرے بعد وہ حکومت کو چلائے۔ وہ بچہ نااہل نکلا، وہ آوارہ پھرتا رہا اور وہ اس قابل نہ بن سکا، تو کبھی کبھار وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر نااہل ہو کر بھی بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت سلیمان کو دیکھ کر افسوس ہوتا کہ یہ بچہ تو بالکل نااہل ہے۔ اس پر حضرت سلیمان نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میری یہ تمنا تھی کہ میری جگہ کوئی میرا بیٹا جانشین بنے، میرا یہ بیٹا اس قابل نہیں بنا۔ یہ جو تفسیر کی ہے یہ بھی اپنی رائے سے کی ہے۔ بھائی کس سے کی ہے؟ اپنی رائے سے، اپنے خیال سے۔ قرآن کریم میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کو شامل کر سکے، اپنی رائے کو شامل ہے۔ اس طرح کے 3-4 قصے اور ہیں۔ ہاں ایک بات صحیح حدیث میں ہے، وہ بھی اس آیت کی تفسیر میں نہ حضور نے ذکر کی نہ کسی صحابی نے ذکر کی۔ بعض مفسرین کا خیال گیا کہ شاید وہ جو حضرت سلیمان کا فلاں والا واقعہ جو ہے نا، شاید وہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ علماء نے اس کی بھی تردید کی ہے کہ وہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ حاصل یہ ہو گیا کہ جتنی بھی تفسیریں کی گئی ہیں اس آیت کی، وہ ساری تفسیریں غلط ہیں، اس آیت کی تفسیر نہیں بن سکتی۔ اللہ نے اس بات کو مبہم رکھا ہے کہ اللہ نے کسی طرح سے کوئی آزمائش کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرسی پر کوئی جسم ڈالا، اس کی کیا تفصیل ہے وہ بھائی کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے۔ ہاں میرے اور آپ کے سیکھنے کا جو سامان ہے، دیکھو بھائی توجہ کرنا، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ آپ پورے قرآن کریم میں ایک آیت نہیں بتا سکتے جہاں آپ یوں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے کیا ہدایت دینا چاہیے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو میرے اور آپ کی تربیت کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے جو سبق اور عبرت ہوتی ہے، قرآن کسی واقعہ کو مبہم ذکر کرے، مجمل ذکر کرے، قرآن کریم اس ہدایت کو اصل میں بنیاد بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جان کر اللہ تعالیٰ نے اپنی فیصلے کے تحت اس طرح کی آیات کو مبہم رکھا تاکہ قرآن کریم اور مسلمان جو ہے وہ قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب سمجھے، اس سے رہنمائی لے، اس سے کوئی اور فضول کام نہ کرے۔ اس لیے جو میں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کریم نے وہ باتیں ذکر کر دی ہیں، وہ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات فرمایا ہم نے سلیمان کو آزمایا۔ الفاظ کیا ہے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا۔ یہ ہمارے یہاں اردو کا فتنہ یہیں سے نکلا۔ اردو میں تو فتنہ، پنجابی میں تو گالی بن گیا نا، عربی میں فتنہ گالی نہیں ہے۔ عربی میں فتنہ امتحان کو کہتے ہیں، ابتلا کو کہتے ہیں، آزمائش کو کہتے ہیں، پرکھنے کو کہتے ہیں عربی میں۔ عربی میں یہ کوئی برا لفظ ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے پنجابی والا فتنہ کر دیتے ہیں کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ حالانکہ معنی یہاں عربی کا ہے کہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اچھا، اس سے پہلا سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی جب امتحان اور آزمائش کر رہے ہیں
تو بھائی عام بندوں کی آزمائش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت ابراہیم کی آزمائش کا ذکر قرآن نے کیا. یہ کتاب ہدایت ہے. جو کچھ مجھے سیکھنا چاہیے آپ کو سیکھنا چاہیے وہ قرآن بیان کر. فرمایا ہم نے سلیمان کو آزمایا، ان پہ آزمائش ڈالی. تو جب حضرت سلیمان جیسے نبی ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو پتہ چلا کہ ہر عام و خاص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے گی. اب یہ سمجھ لیجئے کہ آزمائش کس کو کہتے ہیں، مصیبت عذاب کس کو کہتے ہیں. مصیبت اور عذاب اللہ کے نافرمان لوگوں پر آتی ہے، اور آزمائش اللہ اپنے بندوں کی کرتے ہیں. پتہ کیسے چلتا ہے کہ میری یہ پریشانی آزمائش ہے یا مصیبت ہے؟ اہل علم نے اس کی ایک بڑی آسان سی نشانی بتائی ہے. جس پریشانی میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، دل نرم پڑ جائے، اپنی ماضی کی غلطیوں کی طرف توجہ جائے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ آزمائش ہوتی ہے. بھائی وہ کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے. وہ عذاب نہیں ہوتی، وہ مصیبت نہیں ہوتی. وہ اللہ نے مشکل گھڑی اپنے بندے پر بھیجی ہے اس بندے کی تربیت کے لیے اور اس کے روح کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے. کچھ لوگوں پر دنیاوی طور پر پریشانی آتی ہے، وہ مایوس ہوتے ہیں، زبان سے مایوسی کے کلمات نکالتے. تھوڑی بہتی جو نماز پڑھ، ہمارے سامنے لوگ آتے کہ جی میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا اور اب کاروبار رک گیا، میں پریشان ہوں، اس حد تک پہنچ گیا ہوں، میں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی ہے، میرا نماز پڑھنے کو بھی جی نہیں کرتا، میرا قرآن کی تلاوت کو بھی جی نہیں چاہتا. ہم کہتے ہیں بھائی یہ تیرے اوپر عذاب ہے. یہ تیرے اوپر کیا ہے؟ عذاب ہے. جس پریشانی سے آپ دین سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، وہ بھائی کیا ہے؟ ہاں پریشانی آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھ پھیلانے کا جو وقت تھا وہ بڑھا دیا. نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے لگتا ہے یہ میرے قصور ہے. یہ سمجھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش ہے. اور اس آزمائش کے ذریعے اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کر رہے. فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا اور القینا علی کرسیہ، ان کی کرسی پر کسی جسم کو ڈال دیا. ثم اناب، اس آزمائش میں حضرت سلیمان کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ اللہ. انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ موقع، یہ بات صحابہ اکرام نے بار بار ذکر کی ہے. آندھی آتی، ہم دیکھتے اللہ کے نبی اللہ کے سامنے نماز کی نیت مانگ لیتے. طوفان آتا، حضور علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. آپ حضرات کو پتہ، طائف سے واپس تشریف لائے تو بھئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. کوئی پریشانی ایسی نہیں جو اللہ کے نبی پر آئی ہو. ثم اناب، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں بھئی وہ فوراً کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے بھی سمجھائے اور آپ کو بھی سمجھائے. میں بہت عرصہ سے اس کو بیان کرتا ہوں. بھائیوں، میری اور آپ کی یہ بشری کمزوری ہے. ہم جب کسی مصیبت میں آتے ہیں نا، کسی پریشانی میں آتے ہیں، کسی مشکل کیفیت میں آتے ہیں، ہماری توجہ اللہ کی طرف سب سے آخر میں جاتی. یہ ایمان کی کمزوری ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. بیماری میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے پہلے کیا جانیے؟ توجہ کس کی طرف جانیے؟ اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے، ہم ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، بڑی آخر میں جا کے خیال آتا ہے یار ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے، اللہ سے معافی بھی. بھائی یہ خیال، مومن، صحیح مومن وہ ہے، میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے کا ایمان بہت مکمل اور مضبوط ہو چکا ہے کہ اس پر جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے وہ سب سے پہلے کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف، دعا کی طرف، اللہ سے رجوع کرتا ہے. نبیوں کے بارے میں جگہ جگہ آپ یہ حضرت داؤد کے بارے میں بھی یہ الفاظ بار بار ہیں، وہاں بھی میں نے توجہ دلائی تھی. ثم اناب، پھر حضرت سلیمان نے کس کی طرف اپنا رخ کو پھیر لیا اور پھر کیا عرض کیا؟ قال ربی، عرض کیا اے میرے رب اغفر لی، مجھے کیا کر دیجئے؟
بخش دیجئے۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے لیے گناہ کا ہونا ضروری۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، نبی کس لیے بخشش مانگ رہا ہے؟ انبیاء کے تو گناہ ہی نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہ السلام تو بھائی گناہوں سے کیا ہے؟ سراپا معصوم ہے، پاک ہے۔ پھر اغفر لی کیوں کہا؟ گناہ اور استغفار صرف گناہ کی توبہ اور استغفار صرف گناہ کی معافی کے لیے نہیں ہوتے، بلندی درجات کے لیے بھی ہوتے۔ آپ ماشاءاللہ اللہ سے مسلسل توبہ استغفار کر رہے، گناہ معاف ہو گئے، اب یہ توبہ استغفار آپ کے لیے کیا بنے گا؟ درجات کی بلندی کر۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ توبہ نعوذ باللہ گناہ کی وجہ سے نہیں بھائی، کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا اے میرے رب اغفر لی، میری بخشش کر دیجئے، وَهَبْ لِي مُلْكَ، مجھے ایسی حکومت عطا کر دیجئے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا کہ جیسی شان و شوکت والی حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان حکومت پھر کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ تھوڑی سی جھلک دیکھی اللہ نے ان کو کیسی حکومت دی۔ ہاں، یہاں تے سلیمان علیہ السلام نے، بھائی متوجہ ہونا، ایک بڑی قیمتی بات آپ سے عرض کروں۔ دعا مانگتے ہوئے آخر میں کیا کہا؟ انک انتل، اے اللہ سب کو نوازنے والے آپ ہی ہیں، سب کو نوازنے والے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے وہاں اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اور جس دعا میں اسماء الحسنہ، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، یا فعال لما یرید، یا ذا العرش المجید، یا خیر الماکرین، یا رحمان، یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جہاں اللہ کو پکارا جائے سوال ہی پر۔ تمام نبیوں کی دعاؤں کو دیکھ لیجئے، اور میں نے آپ حضرات کی توجہ دلائی تھی کہ یہاں بھی حضرت سلیمان نے دعا، بھائی سید کو دوبارہ دیکھنا، قال، آگے کیا ہے؟ ربی، بھائی آگے کیا ہے؟ رب۔ تمام نبیوں نے دعا کرتے ہوئے اللہ کی جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ رب ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا اغفر لی، رب ارحمہما کما ربیان، یہاں ہے رب اغفر لی۔ سب سے زیادہ اللہ کی کس صفت کو لا رہے ہیں؟ رب ہونے کو، رب ہونے کو۔ تمام انبیاء کی دعاؤں کو دیکھ لیا، رب ہب لی ملکا لا ینبغی، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ رب، حضرت آدم سے غلطی ہو گئی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، قال ربنا اغفر لنا۔ اور سورہ حشر میں دوسری دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا اغفر لی، رب رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 200، 250، 300 دعاؤں کو اکٹھا کیا جائے نا تو اکثریت میں اللہ تعالیٰ کی کس صفت کو لا رہے ہیں؟ رب کو۔ یہ بہت بڑا راز ہے، اس کو ایک مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ، کون سی صفت ہے؟ اذ نادى ربہ، رب آ گیا۔ حضرت نوح کا تذکرہ کیا کر رہے؟ وَنُوحًا اذ نادى ربہ، رب آ گیا کہ نہیں؟ حضرت ایوب کی دعا، وَأَيُّوبَ اذ نادى ربہ، رب آ گیا۔ حضرت زکریا، وَزَكَرِيَّا اذ نادى ربہ، رب کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب کا تذکرہ آ گیا۔ ایمان والوں کی صفات ذکر کر رہا قرآن، آخر میں کہہ رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کس طرح؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ اس لیے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے اسماء و صفات کو لانا، اور اس اللہ کی صفات میں سے سب سے زیادہ کس صفت کو لانا؟ صفت ربوبیت کو لانا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اس سے اللہ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ فرمایا انک انت الوہاب، یہ کہہ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی۔ دیکھیے اللہ نے پھر اپنے عظیم پیغمبر کو کیسے کیسے معجزات اور نعمتوں سے نوازا جو اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔